از کی اگلی صبح دن چڑھے ہی آ گئی تھی۔ مامی جی نے بہت روکا تھا مگر وہ حیدر کی پریشانی کے خیال سے جلد آ گئی۔ کچھ بچے بھی وہاں مطمئن نہیں تھے۔ جواد بھائی کے شریر بچوں نے دونوں کو اچھا خاصا بیزار کر رکھا تھا، لہٰذا وہ صبح ہوتے ہی نکل پڑی۔ جواد بھائی اسے چھوڑ گئے تھے۔ گھر کی الٹ پلٹ حالت اور سنک میں برتنوں کے ڈھیر کو دیکھ کر اسے رات مامی جی کی طرف رکنے پر بے حد افسوس ہوا۔ بچوں کو کھلونے دے کر اس نے کمر کاس لی تھی۔ ابتدا کچن سے کی، برتن دھوئے، شیلف اور کیبنٹ وغیرہ صاف کیے، خوب رگڑ رگڑ کر فرش دھویا، لاؤنج میں بکھرے کشن ترتیب سے رکھے۔ بیڈ روم میں آ کر اس کا دماغ گم گیا تھا۔ حیدر کے کپڑے، کتابیں وغیرہ کارپیٹ پر بکھری ہوئی تھیں۔ تولیہ ٹوائلٹ کے دروازے کے عین وسط میں پڑا تھا، نوحہ کنا تھا۔ کشن زمین بوس تھے، گندے چائے کے کپ اور دودھ کے گلاس میز پر اوندے پڑے تھے۔ بیڈ شیٹ لٹک رہی تھی۔ کمال ہے حیدر نے ایک رات میں ہی اتنا کھلارا ڈال دیا ہے۔ چیزیں سمیٹتے ہوئے وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ تکیے درست کرتے ہوئے کوئی چیز اس کے ہاتھ سے ٹکرائی تھی۔ کئی لمحے وہ اسے ہاتھ میں پکڑے گھورتی رہی۔ اس کے دل کی رفتار یکدم ہی بڑھ گئی تھی۔ گولڈ کا دل والا لاکٹ اس کے ہاتھ میں لرز رہا تھا اور وہ جانتی تھی کہ یہ کس کا ہے۔ تو کیا وہ یہاں آئی تھی؟ ازکی کا تنفس تیز تیز چلنے لگا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھوں میں امڑنے والی نمی کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اپنی ہستی کی نفی اور ناقدری پر دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ تہی دامنی کا احساس کچوکے لگانے لگا۔ مجھے کیا ملا ہے؟ روتے روتے اس نے اچانک سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے دونوں بچے سہمے ہوئے دروازے کے ساتھ لگے کھڑے تھے۔ ازکی نے تڑپ کر انہیں اپنی باہوں میں لے لیا۔ دیا اور زید بھی اس کے ساتھ مل کر رو رہے تھے۔ میرا سب کچھ تو یہی ہے، میں خالی دامن کب ہوں؟ بھلا مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی امیر ہے؟ میرے دوست، میرے بچے ہیں۔ دیا کی پریشانی چومتے ہوئے وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ آپ اسے یہاں لائے تھے۔ رات کو حیدر 9 بجے گھر آیا۔ آتے ہی اس تفتیش پر چڑھ سا گیا۔ میں جسے چاہوں وہ جب چاہوں یہاں لے کر آؤں۔ تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی؟ یہ میرا گھر ہے، مجھ سے تعلق رکھنے والا ہر شخص یہاں آئے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ حیدر نے ایک ایک لفظ چبا کر بولتے ہوئے اس کی سوجی پپوٹوں اور گلابی آنکھوں کو دیکھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں اس گھر کے مالک کی بیوی ہوں اور حق رکھتی ہوں پوچھنے کا، ازکی بھاری آواز میں بمشکل بولی۔ حلق میں گولا اٹکنے لگا تھا۔ میرے خیال میں جو یہاں آئی تھی اس کے پاس بھی ایسا حق محفوظ ہے۔ حیدر کا اطمینان قابل دید تھا۔ ازکی کو اپنا آپ انگاروں سے جلتا محسوس ہوا۔ یہ میرا گھر ہے، میں اس عورت کو سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گی۔ اپنی زبان کو لگام دو۔ حیدر نے شدید طیش کے عالم میں اس کے رخسار پر تھپڑ دے مارا۔ کبھی بھی سہرا کے متعلق کچھ مت کہنا، ورنہ میرے مزاج سے تم واقف ہی ہو۔ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے اس نے گرج کر کہا تھا، کیا کر لیں گے آپ؟ زیادہ سے زیادہ ماریں گے نا؟ جتنا چاہیں مار لیں، لیکن میں سہرا کو یہاں آنے نہیں دوں گی۔ نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی اس میں۔ حیدر کے ہاتھوں کی رفتار میں مزید تیزی آ گئی اور اس نے ازکی کو دھکا دے کر بیڈ پر پٹک دیا۔ درد سے پھٹتے سر کو انگلیوں سے دباتے ہوئے وہ روئے جا رہی تھی۔ حیدر نے سائڈ ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھائی، آخری وسیلی نگاہ اس کے تڑپتے وجود پر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ دروازے کی چٹراہٹ سن کر وہ بڑبڑا کر اٹھ گئی تھی۔ پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ آہستہ آہستہ حواس ٹھکانے آئے تو نئے سرے سے سب کچھ یاد آنے لگا۔ حیدر نے بیڈ روم کی لائٹ آن کر کے شرٹ اتاری۔ ازکی، دیا اور زید کے لیے دودھ کی بوتلیں لینے چلی گئی۔ 4 بجے وہ اٹھ جاتے تھے۔ حیدر کپڑے بدل کر آیا تو ازکی لیٹ چکی تھی۔ اس نے اپنا تکیہ اٹھایا اور پھر کارپٹ پر دراز ہو گیا۔ صبح وہ معمول کے مطابق شور مچاتے ہوئے تیار ہو رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بہت دن بعد اس نے ڈٹ کر ناشتہ بھی کیا اور پھر بچوں کو باہر لے جانے کا وعدہ کر کے آفس چلا گیا تھا۔ ازکی معمول کے کام نبٹا کر بچوں کو نہلانے لگی تھی۔ جب فون کی بل گنگنا اٹھی، اس نے جلدی جلدی دیا کے اوپر پانی ڈال کر تولیہ لپیٹا اور فون اسٹینڈ کی طرف بڑھی۔ دوسری طرف راحت بیگم کی آواز سن کر وہ گڑبڑا گئی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ کبھی یہاں فون کریں گی۔ بڑا
تنتنا تھا ان میں۔ اس نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دینے کی زحمت گوارا نہیں کی، بس حیدر کا پوچھ کر فون رکھ دیا تھا۔ وہ سوچتے ہوئے الجھن کا شکار ہو گئی۔ لنچ ٹائم میں حیدر کبھی نہیں آیا تھا۔ اس وقت اسے دروازے میں کھڑا دیکھ کر ازکی کو شدید حیرت ہوئی۔ وہ خوب لدا پھندا تھا، شاید کل کے رویے کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ ازکی کو مختلف شاپرز پکڑا کر وہ بیڈ روم میں چلا گیا۔ اس نے پلیٹیں نکال کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھیں۔ وہ دونوں بچوں کو اٹھا کر لے آیا تھا، انہیں کیوں لائے ہیں، سونے دیتے۔ ازکی دیا کی بیزار صورت دیکھ کر بولی، بس ابھی اس کا سائرن بج جانا تھا، یہ جو میں اتنا کچھ لایا ہوں یہ کون کھائے گا؟ وہ زید کا منہ دلواتے ہوئے بولا۔ ازکی بغیر کچھ کہے تولیہ لینے چلی گئی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ دونوں بچے کبھی نیند میں اٹھنے کے باوجود روئے نہیں تھے، بلکہ خوب چہک رہے تھے۔ پپا میں جھولے میں بیٹھوں گی۔ وہ دونوں رات کی تفریح کے متعلق پلاننگ کر رہے تھے۔ ازکی کو ہنسی آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ حیدر کے پاس وقت نہیں ہوگا اور پھر راحت ولا جا کر اسے واپسی کا خیال ذرا دیر سے ہی آتا ہے۔ کھانا کھا کر اس نے برتن سمیٹے جبکہ حیدر دونوں بچوں کو لے کر بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ کچن صاف کر کے جب وہ آئی تو دیا اس کے سینے پر سر رکھے سو چکی تھی۔ ازکی نے اسے اٹھانا چاہا تو حیدر نے روک دیا۔ رہنے دو اسے، اور تم کہاں جا رہی ہو؟ ادھر بیٹھو۔ حیدر نے کھسک کر اس کے لیے جگہ بنائی۔ وہ خاموشی سے دوسری طرف بیٹھ گئی۔ خفا ہو؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ آہستگی سے بولا۔ ازکی نے بے حد شکایتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، جبکہ وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں پھیلی سرخی اور اداسی کو دیکھ کر نگاہ چرا چکا تھا۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اس سوال کا جواب حیدر کے پاس نہیں تھا۔ وہ خاموش رہا، یا پھر وہ مزید اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے ازکی کے تیور بدلے بدلے سے لگ رہے تھے۔ پہلے بھی ان کے درمیان جھگڑا ہوتا تھا، کبھی کبھار غصے میں اس کا ہاتھ بھی اٹھ جاتا، لیکن ازکی نے کبھی بات کو تول نہیں دیا تھا۔ وہ خود ہی اسے منا لیا کرتی تھی۔ راحت ویلا میں ہونے والی دبوسی ازکی جو امی جان کی ذرا سی بات پر تھر تھر کانپنے لگتی تھی، اسے یکسر مختلف لگ رہی تھی۔ اس وقت بے حد پر اعتماد سی۔ حیرت ہے، راحت ویلا سے یہاں تک اتنے مختصر سے عرصہ میں ازکی میں اتنی زیادہ تبدیلی آ گئی ہے اور مجھے علم ہی نہیں ہو سکا۔ وہ بے حد حیرانگی سے سوچ رہا تھا۔ ازکی کو اس معنی خیز خاموشی سے الجھن ہونے لگی۔ وہ سنبھل کر اس کے پاس سے اٹھی تھی۔ تکیہ درست کرتے ہوئے اس نے حیدر کی آواز سنی۔ تم یہ چاہ رہی ہو کہ میں ایکسکیوز کروں، اپنے رویے کی معافی طلب کروں تم سے؟ طنزیہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے وہ ایک پل کو رکا۔ اس بھول میں مت رہنا ازکی بیگم، تم کبھی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکو گی جسے عرف عام میں دل کہتے ہیں۔ اس میں کوئی اور پورے کروفر سے جلوہ افروز ہے۔ وہ استہزائیہ ہنسا۔ ازکی کی آنکھوں میں کرچیاں چبھنے لگیں، سینے میں کچھ بہت زور سے ٹوٹا تھا۔ اس فلیٹ میں تمہیں لے آیا ہوں تو مالک نہ بن بیٹھو، اور ہاں، ایک غلط فہمی دور کر لو ابھی سے کہ ساحرہ جب چاہے یہاں آ سکتی ہے۔ آئندہ اس معاملے میں بحث مت کرنا مجھ سے۔ وہ لفظوں کے تیر برسا کر کروٹ بدل چکا تھا۔ ازکی ایک پل میں ہی عرش سے فرش پر آ گری تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو ہلکی سی پشیمانی حیدر کے لہجے سے ظاہر ہو رہی تھی، وہ اس وقت مفقود ہو چکی تھی۔ اس نے دوبارہ بے حسی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ 7 مہینے پہلے جب وہ اسے لے کر راحت ولا سے نکلا تھا تو پہلی مرتبہ ازکی کو قدموں کے نیچے زمین ہونے کا احساس ہوا تھا۔ سر پر چھاتا گرچہ نہیں تھی، مگر سائباں دینے والا ہم قدم تھا۔ اس وقت وہ ایک دفعہ پھر کڑی دھوپ میں بڑبڑ جل رہی تھی۔ اس تپش نے اس کے دل کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ ایک دفعہ پھر خلا میں معلق ہو گئی تھی۔ امی جان نے فون کیا تھا، جبکہ تم نے مجھے بتانے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں محترمہ ازکی صاحبہ آپ سے؟ کھیر بناتے ہوئے ازکی کے ہاتھ سے کف گر پڑا۔ حیدر آفس سے اٹھ کر آیا تھا۔ اس کی گاڑی کو بے وقت گراج میں دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ پردے کی اوٹ میں اس نے حیدر کے سرخ چہرے اور بہنچے ہوئے لبوں کو دیکھا۔ اس کے سیڑھیاں چڑھنے اور کچن تک آنے میں صرف 3 منٹ لگے تھے، جبکہ ازکی پر ایک ایک پل باری ہو گیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اس سے انجانے میں غلطی سرزد ہو گئی ہے اور اس کی سزا بے حد کڑی ہوگی۔ وہ میں کل آپ کو بتانا چاہ رہی تھی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ تمہارے لفظوں کے تیروں نے مجھے لہو لہان کر دیا تھا۔
کچھ بھی محفوظ نہیں رہا تھا، نہ دل نہ دماغ، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو گئی تھیں اس پل۔ تم شروع سے ہی ہار کھاتی ہو ان سے۔ امی نے فون کیا تھا کہ ساحرہ کی طبیعت خراب ہے، مگر تم نے جان بوجھ کر نہیں بتایا۔ وہ ڈانٹ رہا تھا جبکہ ازکی اس نئے الزام پر تڑپ کر رہ گئی۔ یہ جھوٹ ہے، وہ ہکلائے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ امی نے فون نہیں کیا تھا؟ اس کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ ازکی نے اس کے لہجے کے اتار چڑھاؤ اور تنفس کی تیزی کو ملاحظہ کیا۔ وہ بے حد اشتعال میں تھا۔ ساحرہ کا معاملہ ہو اور حیدر کو غصہ نہ آئے، وہ ساری دنیا سے لاپرواہ ہو سکتا تھا، مگر ساحرہ سے نہیں۔ نہ جانے کون سی کشش تھی اس عورت میں، یا پھر کوئی اسم پڑھ کر پھونک رکھا تھا اس ساحرہ نے حیدر پر۔ تائی جی نے فون کیا تھا مگر وہ منمنائی۔ شٹ اپ، فضول صفائیاں دے کر وقت برباد نہ کرو میرا۔ ابھی مجھے ساحرہ کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر جانا ہے، اور ہاں، آج میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، آئندہ ایسی لاپرواہی نہ کرنا۔ ازکی کی بات سنے بغیر اس پر احسان کرتا ہوا دروازہ دھماکے سے بند کر کے سیڑھیاں اتر گیا تھا۔ وہ دیا پپا پپا کرتی اس کے پیچھے لیکن لپکی تھی جبکہ اس نے دیا کی آواز سن کر بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ بند دروازے کو ننھے منھے ہاتھوں سے بچاتے ہوئے چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اس نے برنر بند کر کے دیا کو اٹھایا اور ساتھ لگا کر تھپکنے لگی۔ موسم چند دنوں سے بے حد خراب تھا۔ اچانک ہی مشرقی جانب سے تیز بگولا اٹھا جس نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تیز آندھی کے ساتھ بادلوں کی گرج چمک دلوں کو سہما رہی تھی۔ رات کے 10 بجے تھے۔ ازکی کھڑکیاں دروازے اچھی طرح بند کر کے بچوں کو لیے بیڈ روم میں آ گئی۔ بچے بے حد خوفزدہ تھے۔ اس نے دونوں کو کمبل اڑا کر فون اٹھایا اور نمبر ملانے لگی۔ حیدر نے کال ریسیو کی تھی۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا، آج میں نہیں آؤں گا۔ ازکی اس کی لاپرواہی پر چیخ کر رہ گئی۔ دونوں بچوں کی طرف دیکھ کر اس نے آہستگی سے کہا، حیدر بچے بے حد خوفزدہ ہیں، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ میں تم لوگوں کے ساتھ چپک کر بیٹھ جاؤں۔ بہت شوق تھا تمہیں الگ رہنے کا، اب بھگتو خود ہی۔ جواباً وہ دھیمے لہجے میں طنزیہ بولا۔ ازکی جان گئی تھی کہ کچھ کہنا سننا بیکار ہے۔ فون رکھ کر وہ بیڈ پر ڈہ گئی۔ دیا کھسکتے ہوئے اس کے قریب آ گئی تھی۔ ماما، ڈر لگ رہا ہے۔ اپنے منہ سے ہاتھ کو اس کے گال پر پھیرتے ہوئے وہ معصومیت سے بولی۔ ازکی نے بے خیالی میں سر ہلایا۔ مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے، اور بھائی کو بھی۔ اچھے بچے ڈرتے نہیں ہیں۔ آپ تو بہت بہادر ہو۔ اس نے کچھ چونک کر دیا اور پھر زید کو دیکھا۔ آدھی بند ہوتی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں واضح نظر آ رہی تھیں۔ ازکی نے ہاتھ بڑھا کر زید کو بھی قریب کر لیا۔ دونوں بچے اس کے دائیں بائیں تھے۔ اس نے خود کو بہت محفوظ تصور کیا۔ تھوڑی دیر پہلے والی بے سکونی اور تکلیف کا اثر زائل ہو گیا تھا۔ ماما، پاپا نہیں آئیں گے؟ زید نے اس کے بازو میں سر کھسایا۔ نہیں، باہر بارش ہے، پاپا بھیگ جائیں گے، دیا بڑے پن سے بولی۔ ساتھ میں ماں سے تائید بھی چاہی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ پاپا امبریلا لے کر آ جائیں گے، دادو پاس ہوگی امبریلا۔ زید نے سر اٹھا کر دیا کو دیکھا۔ اچھا پاپا آ جائیں گے، وہ خوش ہو کر چہکی۔ بٹر فلائی والی امبریلا لے کر، ہے نا ماما جی؟ دیا نے اس کا بازو ہلایا۔ اس نے کچھ جھنجھلا کر دیا کو تھپکا۔ چلو اب کلمہ پڑھو اور سو جاؤ۔ میں پاپا سے کلمہ پڑھوں گی، دیا سرعت سے بولی۔ میں بھی، زید نے ایک دفعہ پھر سر اٹھا کر کہا۔ ازکی نے دونوں کو ہلکی سی چپت لگا کر ڈانٹا اور پھر کلمہ سننے لگی۔ دونوں ماں کا موڈ دیکھ کر شرافت سے کلمہ سنانے لگے تھے۔